حدیث میں آتا ہے تین صحابہ کرام چلتے ہوئے ازواج مطہرات کے پاس پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے جواب آتا ہے اور یہ تینوں صحابہ کرام ازواج مطہرات سے یہ معلوم کر رہے ہیں، امہات المؤمنین سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی عبادات کیسی تھی، عبادات کے متعلق آپ بتائیں۔ تو بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق۔ پھر یہ تینوں صحابہ کرام پوچھنے کے بعد واپس جانے لگے۔ وہی کھڑے کھڑے تینوں نے اپنے دل کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو سن کے اپنے دل کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا، پوری رات قیام کروں گا، عبادت کروں گا۔ دوسرے صحابی بول اٹھے، کہتے ہیں کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، پورے سال مسلسل روزے رکھتے رہوں گا۔ پھر تیسرے صحابی وہ بول اٹھے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ہی رائے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں سے، خواتین سے جدا رہوں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آپ کو بتایا گیا کہ ہم سے سوال کیا گیا، ہم نے بتا دیا۔ پھر یہ تینوں جانے کے بعد اپنی اپنی رائے بتا کے چلے گئے۔ تینوں کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی۔ آپ نے ان تینوں صحابہ کرام کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ یہاں پہ اب آپ نے الفاظوں پہ غور کرنا ہے تو بات سمجھ آئے گی۔ صرف ایک ہی الفاظ کے اندر ایک نقطہ سمجھانا ہے۔ آپ نے تینوں کو بلایا، تینوں کو مسلسل ایک ہی جملہ کہہ دیا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں دن بھر روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رکھتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں روزے رکھنے والے کے متعلق آپ نے صرف اتنا ہی جملہ کہا ہے، اور رات بھر قیام کرنے والے کے متعلق آپ نے اتنا ہی جملہ کہا ہے جتنا آپ نے سن لیا ہے۔ لیکن عورتوں سے جدا رہنے والا، نکاح نہ کرنے والا، اپنے خیال کا اظہار کرنے والا کہ میں عورتوں کے ساتھ نہیں ملوں گا، نکاح نہیں کروں گا، آپ نے کیا فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ جس نے نکاح نہیں کیا، اس نے نکاح نہیں کیا، اس نے میری سنت کو ادا نہیں کیا، میری سنت سے اعراض کیا ہے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تینوں صحابہ کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن آپ نے اس صحابی کے متعلق کیوں فرمایا ہے؟ یہ لفظ ہے، اس صحابی کے متعلق کیوں فرمایا ہے کہ نکاح نہیں کرو گے؟ گویا کہ آپ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک اس کے کئی ایک معنی محدثین نے یہ بھی کیا ہے کہ بعض اوقات ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو نکاح نہیں کرے گا، ایک معنی یہ بھی محدثین نے کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے اس جملے پہ کیوں زور دیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، اور ان والدین کے لیے بھی ضروری ہے جن کے گھر کے اندر بچے یا بچیاں جوان بیٹھی ہیں اور انتظار کر رہی ہے کہ کوئی سرمایہ، کوئی چیز آئے گی تو ان کی شادی کریں گے اور ان کا نکاح کریں گے۔ بہت کام کا جملہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی فلیس من سنت فمن راغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس کی وضاحت قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ رعد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ قرآن بنا کے نازل فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے،
निकाह करना अंबिया की सुन्नत है। दीगर जितने भी हमने अंबिया भेजे हैं सब ने निकाह किया है, अंबिया की सुन्नत है। और बाज को हमने औलाद भी दी है, बीवियां भी है, औलाद भी हमने बाज को दी है। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, निकाह किया और हमने उनको औलाद भी दी है। पता चलता है निकाह करना अंबिया की सुन्नत है, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। आपसे पहले जितने भी अंबिया गए तमाम अंबिया की ये सुन्नत रही है, ये निकाह करना। जो चीजें इस शरीयत के अंदर या दीगर अंबिया की शरीयत के अंदर मुश्तरका है, एक जैसी है, मिलने वाली है, आप गौर करें शरीयत मुतहरा ने उन चीजों के ऊपर जोर दिया है, उन चीजों के ऊपर जोर दिया है जो पिछली शरीयत से चलती आ रही है। शरीयत ने उनको ताकीद से कहा है कि यह अमल आपने करना है। यहीं पर यह निकाह की एक यानी तमहीदी बात थी। वापस अपनी बात पे है, पिछले खुतबे को जहां पे हमने बात को छोड़ा था वहीं से आगाज करते हैं। हमारा उन्वान यही था कि निकाह करना और निकाह के फवायद जो है और इस निकाह के कितने फायदे हैं जो आपने सुना है। और इसी तरह बीवी शोहर के लिए गमखार होती है और शोहर बीवी के लिए गमखार होता है। बीवी की दो मिसालें आपने सुनी थी शरीयत मुतहरा के अंदर, और सीरत तय्यबा में से एक बात रह गई थी, वक्त मुकम्मल हो चुका था। उसमें से आखिरी बात शोहर के मुताल्लिक थी। जिस तरह बीवी शोहर के लिए गमखार होती है, हमदर्द होती है, शोहर की परेशानी को अपनी परेशानी, शोहर के गम को अपना गम समझती है, खामन की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है। दो मिसालें आपने सुनी थी। तीसरी मिसाल यह है कि इसी तरह शोहर भी खामन भी बीवी के गम को अपना गम समझता है। सही बुखारी के अंदर हदीस दर्ज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद घर आ रहे हैं। जैसे घर पहुंचते हैं अपनी बीवी सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखते हैं, सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई है। मालूम होता है सर में दर्द है और अपनी जबान से ये कह रही है वा रअसा वा रअसा वा रअसा, मेरे सर को क्या हो गया है, इसके अंदर तकलीफ है, इसके अंदर दर्द है। अपने सर को ही यानी वो कह रही है सर के अंदर दर्द हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है, आके आपने देखा, पूछा नहीं है, वो पिछली बातें नहीं दोहरा रहा, पूछा नहीं है, आपने यही कहा है कि बीवी का गम शोहर का गम होता है। यहां सबक दिया, तालीम दी, फौरन ही आपने अपनी बीवी के औसाफ, अपनी बीवी की खूबसूरती, आप अपनी बीवी की सादत और अपनी बीवी की खुशबख्ती को बयान करना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं, लौ मुत्ती क़ब्ली लगसलतुकी, आयशा अगर इस हाल में और मुझसे पहले आप फोत हो गई, दुनिया से चली गई, तो सुन ले मैं अपने हाथों से आपको गुस्ल भी दूंगा, कफन भी दूंगा और कब्र में उतारूंगा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए ये जुमले अपनी ज़बान मुबारक से आपने ये इरशाद फरमाए, सर का दर्द खत्म हो गया। क्यों? सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये इस बात का इल्म था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है, आयशा आपसे पहले किसी को गुस्ल भी मैंने अपने हाथों से नहीं दिया है, आपसे पहले मैंने किसी को गुस्ल नहीं दिया है और आपको अपने हाथों से गुस्ल दूंगा। कितना बड़ी सआदत की बात है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये सर का दर्द खत्म हो गया है। यहां पे रुक के मैं नुक्ते बता रहा था, एक दो नुक्ते आपने सुने भी थे, वापस उन नुक्तों पे आए। देखे यहां हमारे माशरे के अंदर यह भी होता है कि अगर शोहर फोत हो जाता है बीवी को करीब नहीं आने देते। क्यों? निकाह टूट गया है, इस वजह से ये बीवी अपने शोहर का मुंह नहीं देख सकती। पूरा मोहल्ला देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, बीवी एक कोने के अंदर बैठी हुई है, इस शोहर अपने शोहर का मुंह नहीं दे सकती, निकाह टूट गया है। बाकी मोहल्ले की सारी औरतें देख रही हैं लेकिन ये नहीं दे सकती। इसी तरह
اگر بیوی فوت ہو جائے شوہر کو قریب نہیں آنے دیتے. کیوں نہیں قریب آنے دیتے؟ نکاح ٹوٹ گیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. اس وجہ سے یہ شوہر اس عورت کے قریب نہیں آ سکتا. سارے کے سارے محلے کے لوگ غیر محرم بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن شوہر ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھنے دے رہے. کیا اس کو کہو، کیا اس کو جملے دو، کیا اس کے متعلق بتاؤ کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ باقی سب کا نکاح تھا جو دیکھ رہے ہیں. نہیں، غیر محرم ہے. کس انداز میں یہ رسم، کس انداز میں یہ قوم، کس انداز میں اپنے ذہن کے ساتھ چل پڑے، شریعت کو پسے پش ڈال دیا اور اپنی مرضی سے یہ سامنے جملے بناتے رہے. اور قبر میں جب اتارنے کی باری آتی ہے، یہ سارے کے سارے محلے والے غیر محرم بھی اس کے اندر شامل ہے، اس عورت کو قبر کے اندر اتار رہی ہے. شوہر قریب نہ آئے، شوہر قریب نہ آئے، باقی سب آ جائے، شوہر نہ آئے قریب. یہ ہے ہماری صورتحال. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لو متی قبل لغسلتکی، اے عائشہ میری زندگی میں آپ فوت ہو گئے، میں خود ہی غسل دوں گا اور کفن دوں گا اور قبر کے اندر اتاروں گا. ایک نکتہ. دوسرا نکتہ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شریعت سے ہٹ کے آپ نے مذاق نہیں کی ہے. شریعت کے دائرے کے اندر آپ نے مذاق کی ہے، آپ نے مذاق بھی کی ہے. شریعت کے دائرے کے اندر شریعت سے ہٹ کے آپ نے کبھی مذاق نہیں کی ہے. اس صحابی رسول کو کہا گیا ہے آپ کی ہر بات نہ لکھ لیا کرو، ہم مذاق میں بھی ہوتے ہیں، مزاح میں بھی ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ہوتے ہیں، غمی میں بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں. نہ لکھا کرو ہر بات. کیوں لکھ لیتے ہو؟ آپ کو بتایا گیا، حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، آپ کو بتایا گیا مجھے اس طرح میرے دوست مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں. آپ نے فرما لیا کہ اس زبان سے شریعت کے متعلق سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا. وہ خوشی کا موقع ہو، وہ غمی کا موقع ہو، وہ پریشانی کا موقع ہو، وہ کس انداز میں ہو، حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. لکھ لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے ہٹ کے بات نہیں کرتے تھے. تیسرا نکتہ یہاں پہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. میں نے بتایا تھا یہ بات عملاً بھی ثابت ہے، یہ عملاً بھی ثابت ہے. یہ دلیل ملتی ہے شوہر نے بیوی کو غسل دیا اور بیوی نے شوہر کو غسل دیا، یہ عملاً ثابت ہے. میں پہلے بتا رہا تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کیسے غسل دیا ہے. آپ جائے اہل علم سے پوچھے، کتابوں کا مطالعہ کرے، شریعت کا مطالعہ کرے، ہو اہل علم اس سے آپ پوچھے، کسی بھی جماعت کا ہو پوچھے اہل علم، وہ شرط ہے وہ بتائے گا آپ کو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئی انہیں غسل کس نے دیا تھا؟ جواب آئے گا انہیں غسل کس نے دیا تھا. یہیں پر بس نہیں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت بھی لکھی تھی کہ مجھے 2 لوگ مل کے غسل دے، 2 لوگ مجھے مل کے غسل دے. ایک میرا شوہر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری وہ عورت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مل کے یہ مجھے غسل دے. کون وصیت کر رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وصیت کر رہی ہے. یہیں پر بس نہیں ہے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مریض ہو گئی، بیمار ہو گئی، تکلیف میں ہے، اہل گھر والوں نے، اہل خانہ نے، سب نے مل کے یہ مشورہ کیا ان کی خدمت کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، ایک خادمہ کا ایک ان کی خدمت کے لیے ہونا ضروری ہے. منتخب کرے، انتخاب کرے کسی کا. سب اہل خانہ نے مل کے انتخاب کیا گیا. کس کا انتخاب کیا گیا؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. اس عورت کا، اس خاتون کا اور اس صحابیہ کا انتخاب کیا تھا. آپ کی تکلیف سے لے کے آپ کی وفات تک جنہوں نے خدمت کی ہے اور غسل دینے تک وہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. اب اسماء بنت امیس کون ہے؟ سوال یہ ہے اسماء بنت امیس کون ہے رضی اللہ تعالی؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. اسماء بنت امیس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیوی ہے.
यहीं पर बस नहीं है, जब सैयदना जाफर तियार रजी अल्लाह ताला शहीद हो गए, ये उनकी बीवी थी, और ये सैयदा जाफर रजी अल्लाह ताला ये सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला के हकीकी भाई थे, फौत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिन्त उमैस का निकाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के साथ खुद किया था। फिर जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह फौत हो गए, अस्मा बिन्त उमैस के साथ सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह किया था। पता चलता है, और ये बात भी मिलती है माशरे के अंदर, ये बात गर्दिश कर रही होती है कि सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये फौत हुए, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने से नाराज थी, नाराजगी की हालत में ये फौत हो गई। यहां आप देख लेते हैं, ये दलील मिल रही है कहां नाराज थी। सारी उनकी तकलीफ, खुशी और गमी के अंदर कौन शरीक है। यहां पे एक नुक्ता और भी समझ आता है, हमारे माशरे के अंदर यह भी कहा जाता है, अगर कोई शख्स फौत हो जाए, बड़ा अहम मसला है ये, कोई शख्स अगर फौत हो जाए, फौत नहीं शहीद हो जाए, कोई शख्स अगर शहीद हो जाए, उसकी बीवी के साथ निकाह ना किया जाए, उसकी बीवी के साथ निकाह ना किया जाए। क्यों? शहीद तो जिंदा होता है, इस वजह से उसकी बीवी के साथ निकाह ना किया जाए। यहां आप देखिए, सैयदा जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी का निकाह बजाते खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दिया गया। शहीद हमेशा जिंदा रहता है, लेकिन उनकी जिंदगी दुनिया की जिंदगी नहीं है, बरज़ख की जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी है, कब्र की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी नहीं है। अगर दुनिया की जिंदगी होती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह फिर यहां गलती कर रही है, जो बजाते खुद शारी है, फिर नौज़ बिल्लाह गलती नहीं है। आपने ये समझाया है, दर्स दिया है, बताया है, तालीम दी है, शहीद की बीवी के साथ भी निकाह किया जा सकता है। आप देखें, ये बात तो थी कि शोहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, शोहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। अब बात दूसरी है कि बीवी भी शोहर को गुस्ल दे सकती है, बीवी भी शोहर को गुस्ल दे सकती है। यही अस्मा बिन्त उमैस है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए, दाराकुतनी के अंदर ये तफसील के साथ ये बात दर्ज है, फौत हुए तो अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सर्दी का मौसम है, शदीद सर्दी है, ठंड है, अपने शोहर को अकेली ही गुस्ल दे के बाहर दरवाजे पे आती है। दाराकुतनी के अंदर ये बात दर्ज है, दरवाजे पे आती है, सहाबा इकराम बाहर मौजूद है, ताबीईन मौजूद है, सहाबा इकराम को मुखातिब करके कहती है, ऐ सहाबा इकराम की जमात, मैंने अपने शोहर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने गुस्ल दे दिया है, मैंने गुस्ल दे दिया है, और मैं आपसे ये मसला पूछ रही हूं, क्या गुस्ल देने वाले के ऊपर, जो मैयत को गुस्ल देती है, गुस्ल देने वाले के ऊपर क्या गुस्ल करना फर्ज होता है? अगर मेरे लिए गुस्ल करना फर्ज है तो आप मुझे बताए, मैं गुस्ल कर लूं, वरना इतना ठंड है और सर्दी का मौसम है, मैं गुस्ल नहीं करती इस ठंड के अंदर। यहां से पता चलता है कि बीवी भी अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है, शोहर भी बीवी को गुस्ल दे सकता है, लेकिन सहाबा इकराम यक ज़बान होके कहते हैं, मैयत को गुस्ल देने वाले के ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं है, मैयत को गुस्ल देने वाले के ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं है। हम कहते हैं कि वो नापाक है, उसको गुस्ल दिया जाता है, जिसने गुस्ल दिया है उसके ऊपर गुस्ल फर्ज है, वो गुस्ल करे। सहाबा इकराम ने यहां मना कर दिया है। वापस अपनी बात पे है, ये जो नुकात थे इस हदीस से, एक हदीस से कितने नुक्ते मिलते हैं, कितने मसले हल होते एक हदीस से। इससे और भी और बहुत सारे मसाइल निकलने वाले हैं, लेकिन अपनी बात की तरफ आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के इस सर के दर्द को कैसे कम किया है? एक शोहर की जिम्मेदारी है,
ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے غم کو اپنا غم سمجھے، بیوی کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ آپ نے ان کی سعادتوں کو اور ان کے لیے خوبیاں اور تعریف بیان کی، اگر سر کا درد ختم ہو گیا ہے، سر کا درد جاتا رہا، ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک اور نکتہ بھی سنیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ بات اصل نکاح کی ہے، تو نکاح کسی کا ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول کروانے والا شخص کوئی بھی ہو، ایک عالم بھی عام بندہ بھی کروا سکتا ہے، لیکن اس کو طریقہ کار آتا ہو ایجاب و قبول کروانے۔ ایجاب و قبول یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایجاب و قبول کروانے والا شخص اگر یہ ایک لڑکے کے پاس، مرد کے پاس جاتا ہے تو اس سے ایجاب و قبول کرواتا ہے کہ فلاں کی بیٹی آپ کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ وہ سامنے والا مرد، وہ بننے والا شوہر آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی اور دوسرا جملہ نہیں کہتا، صرف اتنا ہی کہتا ہے جی ہاں مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ اور یہی سیم جملہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا آپ کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو وہ عورت آگے سے یہی جواب دیتی ہے، بننے والی یہ بیوی، یہ عورت جواب دیتی ہے، کوئی دوسرا جملہ نہیں کہتی، جی ہاں مجھے قبول ہے۔ یہ تو معاشرے کی بات ہے، اور اس سے تیسری یا دوسری بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر معاشرے کے اندر وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دونوں جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے، یہ دونوں میاں بیوی ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جب گھر میں یہ آ جاتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد دونوں میں اگر ذرہ برابر بھی کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، اپنی بات سے یا کسی معاملے پہ اختلاف یا جھگڑا یا کسی بھی الجھاؤ ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے سے کیا کہتی ہیں؟ تیرے اندر یہ خامی ہے، تیرے اندر یہ خامی ہے۔ الفاظوں پہ غور کرنا، شادی شدہ خصوصاً، تیرے اندر یہ خامی ہے، آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ کے اندر 100 خامیاں ہیں، آپ کے اندر 1000 خامیاں ہیں۔ میرے والدین کو پتہ نہیں کیا دکھا تھا، تمہارے ساتھ اس کا میرا نکاح کر دیا گیا۔ یہ 100 خامیاں، 1000 خامیاں بیوی شوہر کی گنوا دیتی ہے، شوہر بیوی کی خامیاں گنوا دیتے ہیں، اور زبان تھکتی ہی نہیں ہے، خاموش ہی نہیں ہوتے، اور اتنا زیادہ وسیع جملے ہوتے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ایک دوسرے کے اوپر یہ بچھار کرتے رہتے جملوں کی۔ کیا اس دونوں سے پوچھا جائے، جب ایجاب و قبول کیا تھا آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس بندے کے اندر خامیاں بھی ہے؟ آپ نے قبل تو قبلنا کہا تھا، جی ہاں کہا تھا، آپ نے وہاں کہتے کہ مجھے اس کی خامیاں قبول نہیں ہے، مجھے اس کی خوبیاں قبول ہے۔ جب قبول کہا تھا، خامیاں بھی اس کے اندر موجود تھی، خوبیاں بھی موجود تھی، تو قبول کر کے یہ تیرے لیے اس حال میں ہے، اس کی خامیاں بھی برداشت کر، خوبیاں بھی برداشت کر۔ اس ٹائم کہہ دیتا، یا اس ٹائم یہ کہہ دیتی یہ عورت کہ اس کی خوبیاں مجھے قبول ہے، خامیاں قبول نہیں ہے، نہیں بولے، دونوں خاموش رہے، قبل تو قبلنا کہہ کے دونوں گھر آگے، پھر یہ فساد کس لیے، یہ جھگڑا کس لیے؟ قبول کر کے رہو، خامیاں بھی قبول ہے، آپ نے کہا تھا، خوبیاں بھی قبول ہے، کہا تھا، یہ نہیں ہے کہ پچھلی ساری کی ساری اس کی خامیاں قبول نہیں ہے، آگے کرے گی تو یہ قبول ہے، نہیں کہا تھا، پھر جھگڑا کس بات کا؟ یہ جا کے اپنی بیوی یا اپنے بچے کو، اپنے ہونے والے کسی ایک دلہے یا دلہن کو، یہ میری ذمہ داری ہے بتاؤ۔ شریعت مطہرہ کا اور سیرت طیبہ کا مطالعہ پہلے کرانا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ورنہ یہ مسائل اس انداز میں پیدا ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، زبردستی لایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، زبردستی لایا گیا، اس کا والد اس کو لے کے آ رہا ہے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نکاح نہیں کر رہے اور بتا بھی نہیں رہی کچھ، کیا کرنا ہے اس نے، اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا ہے، نہیں بتا رہی، اب میں کیا کروں؟ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی، وجہ کیا ہے؟ اس عورت کے کیا خوبصورت جملے تھے، خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بڑا اہم جملہ ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح تو کر لوں
लेकिन निकाह करने के बाद अपने शोहर के, मेरे शोहर के जितने भी हकूक है उनका अदब एहतराम है, मैं उससे वाकिफ नहीं हूं। पहले मुझे उसका अदब एहतराम पर है, मुझे उसका अखलाक पर है, मुझे उसके हकूक पर है, उसके बाद मैं निकाह करूंगी। मैं इसलिए निकाह नहीं कर रही कि पहले मैं अपने शोहर के हकूकों को पाल लूं, समझ लूं, जान लूं, उसके बाद निकाह करूंगी। और ये मेरे वालिद को मैंने यही बार बार कहा है, मैं निकाह करने के लिए तैयार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही जुमला कहा अपने शोहर के लिए, उस औरत के शोहर के लिए एक ही जुमला कहा तेरे शोहर का तेरे ऊपर यह हक है। इस एक जुमले के अंदर पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे एक दूसरे के हकूक शामिल है। आपने क्या फरमाया कि तेरे शोहर के जिस्म के ऊपर एक जख्म लगे, उस जख्म से पीप या गंदगी निकल रही हो, तेरा हक है उसके ऊपर मुंह रख के सारा का सारा उसे चूस ले, ये तेरे शोहर के ऊपर तेरा हक है। अगर उसके नथनों से, नाक के इन 2 सुराखों से अगर खून बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो अपना मुंह उसके नाक के ऊपर रख और सारा का सारा खून उसके चूस ले, ये तेरे शोहर का तेरे ऊपर हक है। आप अंदाजा लगाए बीवी का शोहर के ऊपर किस कदर हक है, किस कदर हकूक है। अगर हम अपनी पहले बेटियों को, अपने बेटों को एक दूसरे का हकूक नहीं पढ़ाएंगे, तालीम नहीं देंगे, दुनिया की सारी तालीम दे देंगे, एक दूसरे का हक जब नहीं जानते होंगे, जिंदगी कैसे बसर होगी। तालीम किस काम की, वो इल्म किस काम का जिसने हकूक भी नहीं सिखाए, और फिर जिंदगी, फिर घराना जहन्नम का ईंधन बनेगा, फिर ये घर बर्बाद होंगे। शादी होने के बाद आप देखिए अक्सर ही ये अहले इल्म यहाँ जो दुनिया का इल्म रखती है वो जानती है, वो समझती है, और स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखे तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि मेरे इल्म में है, चाहे वहां खवातीन कसरत के साथ यानी टीचरी करती है, पढ़ाती है और अक्सर बेवा होती है। देख ले, आप सर्च करके देख लेना, अगर मेरी बात पे इत्तेफाक नहीं है। तालीम भी है, अगर जो टीचरी करने वाली है तो तालीम तो है उसके पास, तभी तो वो बच्चों को तालीम दे रही है, तालीम तो उसके पास मौजूद है, लेकिन वो हकूक नहीं पढ़े थे, वो हकूक नहीं समझे थे, वो सारी चीजें नहीं समझी थी, दुनिया की सारी डिग्रियां पढ़ा दी, लेकिन अपने शोहर के और शोहर को बीवी के हकूक नहीं समझे, नहीं पढ़े, फिर सूरत हाल यहां पहुंची है। जरूरी है, ये मेरा ईमान है और आपके साथ और हर एक उस शख्स के साथ ये खैर खई के जुमले हैं, ना कि ये तनकीद के जुमले हैं, ये इसलाह के जुमले हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो अदा कर रहा हूं, आगे आपकी जिम्मेदारी है इस बात पे अमल करना और आगे पहुंचाना। और निकाह करने के फवायद भी बड़े हैं, निकाह करने के फवायद भी बड़े हैं। 2-3 हदीसें निकाह करने के फवायद के मुताल्लिक आप समाअत फरमा ले। पहली बात, हमारा ये इतराज होता है, अक्सर ही इतराज होता है, नौकरी मिलेगी, नौकरी के ऊपर लगेंगे, बच्चा बड़ा होगा, अपने पांव पे खड़ा होगा और ये कमाएगा, कारोबार करने के काबिल होगा, उसके बाद हम इसका निकाह करेंगे, उससे पहले निकाह नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तेरा इतराज अपनी जगह पे बचा है। जब ये बच्चा अपने पांव पे खड़ा हो गया, ये नौकरी पे लग गया और अपना कमाना शुरू कर दिया, फिर ये अब इसका निकाह होगा। आपने तो निकाह इसका नहीं किया, इसने निकाह अपना खुद ही किया है। जो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का निकाह करे, शादी कर दे, उसके बाद फिर शोहर का अपनी बीवी के ऊपर हकूक लागू होते। जब वो खुद कमाने के लिए और खुद ये मुस्तहकम हो गया, उसने अपना निकाह खुद ही किया, वालिदैन ने क्या किया है? यह हमारा इतराज होता है। यहां शरीयत ने वालिदैन को पाबंद किया है, निकाह करे, जितना अखराजात होता है ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये पूरा करे। अपने बेटे के कांधों के ऊपर बोझ मत डाले। अगर उसने कर लिया और बोझ उठा लिया और सारी जिंदगी जब तक उसका निकाह नहीं होगा वो किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस, शरीयत की इस कौल और इस फेल के मुताबिक ये गुनाहगार वालिदैन हो गया, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी शरीयत ने लगाई है, बेटे या बेटी की नहीं लगाई है।
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح فرما دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ، اپنے بچوں کا نکاح کر دے، نکاح کر دے، اگر فقیر ہے، فقر و فاقہ ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ اعلان کر رہے ہیں میں اس جوڑے کے گھر کے اندر برکت پیدا کر دوں گا، اپنا فضل نازل کر دوں گا، اپنی رحمت نازل کر دوں گا، آسمان سے اس کے لیے رزق کی بارش برسا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بذات خود قرآن کے اندر یہ فرما رہے ہیں۔ نکاح کے فوائد بھی ہے، انسان کا ایمان نصف ایمان انسان کا مکمل ہو جاتا ہے، انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث سنن ابو داود کے اندر، سنن نسائی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آدھا ایمان نکاح سے مکمل ہو جاتا ہے، باقی جو آدھا ایمان ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، باقی جتنی بھی شریعت کے اعمال ہے وہ انسان کرے اور اس کا تقوی پیدا کرے، وہ انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے آدھا ایمان نکاح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس نکاح کے اندر اتنا فوائد رکھے ہیں تبھی تو انسان کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جو شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ بات درج ہے، دنیا کے اندر سب سے بہترین ساز و سامان اس انسان کی یہ بیوی ہے۔ متاع الدنیا متاع، دنیا یہ ساری کی ساری ساز و سامان ہے، وہ خیر متاع الدنیا، اور دنیا کے اندر یہ جتنے بھی ساز و سامان ہے، اس ساز و سامان میں جو بہترین ساز و سامان ہے وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، اس انسان کی بیوی ہے۔ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، یہ ساز و سامان ہے، اس ساز و سامان کے اندر بہترین جو ہے وہ انسان کی نیک بیوی ہے۔ جس کے پاس نیک بیوی موجود ہے اس انسان کو مبارکباد دینی چاہیے، مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، شریعت کہہ رہی ہے۔ اس سے اگلی حدیث سنیں۔ چوتھی بات شریعت نے کیا کہا ہے؟ مستدرک حاکم کے اندر، سنن نسائی کے اندر یہ بات درج ہے، فرمایا کہ جس انسان کے پاس نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، اس کی کتنا خوش قسمتی ہے۔ شریعت اسے کہہ رہی ہے سعادت لابن آدم ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو خوش قسمت بناتی ہے، انسان کو خوش قسمت بناتی ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ دوسری چیز انسان کا اچھا اور بہترین صالح، محلوں کی بات نہیں ہے، صالح گھر جس کے اندر عبادت ہوتی ہے، صالح گھر رہائش جس انسان کے پاس ہے۔ تیسری اور آخری چیز ہے جو انسان کے پاس نیک اور صالح اچھی سواری ہے۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے پاس ہے وہ بندہ خوش قسمت ہے، خود بخت ہے۔ اور اس کے برعکس دیکھیں، فرمایا کہ وَشَقَاوَةٌ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ، تین چیزیں ایسی بھی ہے جو انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ وہی ان تین چیزوں کو برعکس کر لے، انسان کی بری بیوی، نیک بیوی نہیں، گھر ایسا ہے جس کے اندر ساری دنیا کی چیزیں موجود ہے، شریعت کا ایک لمحہ بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس سواری وہ بری سواری ہے، جس انسان کے پاس یہ تین چیزیں برائی میں چینج ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس انسان سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اچھی ہیں تو انسان یہ خوش بخت ہے۔ اگر ہماری ازواج مطہرات، ہماری بیٹیاں نیک ہیں تو اس انسان کو مبارک دینی چاہیے، مبارکباد کا مستحق ہے۔ بڑا خوش قسمتی انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے جس کو شریعت اچھا کہہ رہی ہے۔ ہم اس کو اچھا کیوں نہ کہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ جس کو شریعت مبارک دے رہی ہے ہم اسے مبارک کیوں نہ دے سکتی ہیں، کیونکہ شریعت کی بات ہمارے لیے سراخب ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ نکاح کی بڑے فوائد ہیں، اس سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت مکمل ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔